السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، چمگادڑ اڑنے والا ایک ممالیہ جاندار ہے۔ یہ پرندوں کے برعکس اڑنے کے ساتھ ساتھ چل پھر بھی سکتے ہیں، مگر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور چلنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ قدرت نے اس کے پنجوں کو ایسی شکل دی ہے کہ وہ ہوا میں اس کے اڑنے میں مدد کے ساتھ ساتھ اسے سہارا بھی فراہم کرتے ہیں۔ چمگادڑ واحد دودھ پلانے والا جانور ہے جو اڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں اڑتا۔ چمگادڑوں کی 1400 اقسام ہیں۔ ان میں سے 3 اقسام ایسی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کو خون بھی چوستی ہیں، جو انسانیت کے لیے خطرناک ہے۔ ان کی عمر 10 سے 31 سال تک ہوتی ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق ان کے منہ میں ایسا مادہ ہوتا ہے جو ایک چیخ کی آواز نکالتی ہے، جس سے انہیں فاصلہ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی خاصیت کی بدولت وہ راستے کا تعین کرتی ہیں۔ چمگادڑ کی آواز نکالنے کے عمل کو چرک کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، مگر اب یہ سلسلہ معدوم ہو گیا ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو کھانے والی چمگادڑوں کو ماحول دوست اور انسان دوست بھی مانا جاتا ہے۔ خاص طور پر آم اور کیلوں کی فصلوں کی پولینیشن کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ جنگلی کیڑوں سے نجات دلانے میں معاون رات کی یہ دلچسپ مخلوق ماحولیات کا لازمی حصہ ہے۔ چمگادڑ گھونسلہ نہیں بناتی، بلکہ پرانی عمارتوں، غاروں اور درختوں سے اپنے پنجے کے بل لٹک کر زندگی گزارتی ہے۔ چمگادڑ پرندہ نہیں، اصل میں جانور ہے۔ جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے۔ اب یہ بات کہ چمگادڑ آیا پرندہ ہے یا جانور ہے، اور یہ اس بحث میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو چمگادڑ پرندہ نہیں، اصل میں جانور ہے۔ یہ جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے اور انہیں دودھ پلاتی ہے۔ بصارت سے محروم ہونے کے باوجود یہ بڑی مہارت سے شکار کرنے کا فن بھی رکھتی ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کو اس کے باعث بنتے شہر اور زرعی زمینیں ختم ہونے کے باعث چمگادڑوں نے شہروں سے نقل مکانی کرنے شروع کر دی ہے۔ چمگادڑ واحد دودھ پلانے والا جانور ہے جو اڑتا ہے، اور چمگادڑوں کی تقریباً تمام اقسام الٹی لٹکتی ہیں۔ ان کے پاؤں کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ الٹی حالت میں آرام محسوس کرتی ہیں۔ انسانوں کے لیے ایسا کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے۔ جب وہ اڑنے کے لیے تیار ہوتی ہیں تو خود کو نیچے پھینکتی ہیں، اور گرنے سے پیدا ہونے والی رفتار انہیں اڑان بھرنے میں مدد کرتی ہے۔ عام پرندوں کی ٹانگیں چمگادڑوں کے برعکس لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے وہ دوڑ کر اڑان بھر سکتے ہیں۔ تاہم چمگادڑوں کی 6 انواع ایسی ہیں جو الٹا نہیں لٹکتی، اور عام تاثر کے برخلاف چمگادڑوں کی صرف چھوٹی انواع صوتی یعنی آواز کی لہروں سے مقام اور رخ کا تعین کرتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی، جبکہ بڑی چمگادڑوں کی نظر انسانوں سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ چمگادڑوں سے خارج ہونے والے فضلے میں پوٹاشیم نائٹریٹ یعنی کلمی چھورا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور اسے بطور کھاد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سے کلمی چھورا نکال کر بارود اور دھماکہ خیز مواد تیار کیا جاتا ہے۔ امریکی خانہ جنگی میں چمگادڑوں کے فضلے کو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ اس کے کیا سمجھتے ہیں۔ آپ اس چمگادڑ کو جانور سمجھتی ہیں، پرندہ سمجھتی ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔